کیا آپ حاجی مانک کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے مرزائی عبدالحق کو کیوں قتل کیا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حاجی مانک ایک عاشق رسول تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ حضرت مولانا عبدالشکیر دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے خطاب میں حاجی مانک کا ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ ذہن میں اس کی تنہیز پیش خدمت ہے۔ کرونڈی ضلع نواب شاہ تحصیل پڑ ایڈن سے 15 میل دور ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں مرزائیوں نے چیلنج کیا کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے۔ مولانا لال حسین اختر وہاں پہنچے۔ سندھ کے تمام بڑے علماء چیئرمین وہاں پہنچے۔ ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ مولانا لال حسین اختر نے اپنی پہلی ٹرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں آج ثابت کروں گا کہ مرزا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، الہام بھی جھوٹے تھے، وہی بھی جھوٹی تھی، پیش گوئیاں بھی جھوٹی تھی، وہ بھی جھوٹا تھا، اس کی تمام کتابیں بھی جھوٹی تھی۔ جو مرزائی مقابلہ میں تھا اس کا نام عبدالحق تھا۔ اس بدبخت کو اسرائیل کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہاں پر چونکہ اس کی زمین تھی، بہت سارے اس کے مزارع تھے، مرزائیوں کی ایک بستی تھی، وہ بندوقوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا میں بھی ثابت کروں گا کہ محمد بھی ایسا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا میں بھی ثابت کروں گا تمہارا نبی ایسا تھا، شور پڑ گیا۔ اس نے جو الفاظ کہے مسلمان جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف بندوقیں تھی، کچھ حالات ایسے تھے، پولیس بھی تھی، بات ٹل گئی، لڑائی نہ ہوئی، مسلمان بڑے پریشان ہوئے، مرزائی چلے گئے، مناظرہ یہاں پر ختم ہو گیا کہ یہ جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے، وہ معافی مانگے، یہ اس نے ہمارے سینے پر موم ڈلے ہیں، ہمیں اس نے چھری سے ذبح کر دیا ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہے، یہ جملے اتنے سنگین ہیں کہ ہمیں موت آ جاتی، یہ جملے ہمیں برداشت نہ کرنے پڑتے۔ مسلمان روتے ہوئے گئے۔ مانک کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا، یہ ہماری قوم کا شہر تھا، بلوچوں کی 500 لڑیاں ہیں، میں بھی بلوچ ہوں، بلوچوں میں جو سردار ہیں میرے لڑی ان میں سے ہے۔ جنگ سے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ حج پر گئے، واپس آ کر دین پور میں ڈیرا لگایا۔ اصل میں ہم بھی جنگ کے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ یہاں کے تھے، یہاں بلوچ تھے، یہاں سے جا کر دین پور کو آباد کیا۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو سر پکڑ لیا، میں روتا رہا۔ یہ بات ساری بستی میں پھیل گئی کہ عبدالحق نے اتنی گستاخی اور اتنی زبان درازی کی ہے، اتنی بے ادبی کی ہے، اتنی بکواس کی ہے، ہر مرد کی زبان پر یہی بات تھی۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ میں گھر آیا تو میرا گھر بدلا ہوا تھا، میری بچیاں رو رہی تھی، میری بیوی کا رخ ایک طرف تھا، میں نے پانی مانگا، بیوی نے نہ دیا، میں نے بیوی سے کہا پانی دو، وہ بات ہی نہ کرے۔ بیوی نے کہا مانک تمہارا میرے ساتھ اور میری بچیوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اتنی گستاخانہ باتیں سن کر آیا ہے، تجھے مر جانا چاہیے تھا یا گستاخ رسول کو مان کر آنا چاہیے تھا۔ مجھے کرنٹ سا لگا، اس نے میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سارا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے جوش مارا، میں پھر بے خود سا ہو گیا۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس مرزائی عبدالحق کی طرف چل پڑا، کلہاڑی ہاتھ میں لے لی، اور تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پستول، ریوالور وغیرہ اس کے پاس نہیں تھی۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ یا مصطفیٰ یا گستاخ، آج بھونکنے والا کتا زندہ رہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق جان دے دے گا۔ سیدھا گیا۔ عبدالحق پھر رہا تھا، اس کو خیال بھی نہ آیا کہ یہ بوڑھا مجھے کچھ کہے گا۔ 50 سال حاجی مانک کی عمر تھی، سفید داڑھی تھی۔ کہتا ہے کہ میں ویسے بوڑھا ہوں مگر دل جوان تھا، خون میرا جوان تھا، رگوں میں جو خون تھا وہ جوان تھا۔ میں نے عبدالحق کو قریب جا کر کہا او گستاخ، او مرزائی کتے، او مرتد، آج تیرا آخری دن ہے، تو بچ نہیں جائے گا، تگڑا ہو جا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھی تو دوڑنے لگا، پاؤں میں ڈیلا اٹکا تو منہ کے بل گرا۔ ڈیلا نہیں اٹکا تھا، قدرت نے دھکا دیا، میں پاس پہنچ گیا۔ میں نے کلہاڑی کے وار کرنے شروع کر دیے، میں نے اس کو جوتے سے سیدھا کیا، میں نے اس کے سینے پر کلہاڑیاں ماری، میں زور سے وہاں کہتا رہا کہ اس سینے میں نبی کا کینہ ہے۔ پھر میں نے دماغ پر کلہاڑی ماری، میں نے کہا تیرا دماغ خراب تھا۔ پھر میں نے زبان کو پکڑ کر کلہاڑی سے کاٹا، میں نے کہا یہ بھونکتی تھی،
پھر میں نے انگلی کو لکڑی پر رکھ کر کاٹا۔ میں نے کہا جب تو نے گستاخی کی تھی تو انگلی مدینے کی طرف اٹھائی، میں اس انگلی کو کاٹ دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ جب میں حیدرآباد جیل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹے گھبرانا نہیں، تو پھانسی کے تختے پر چڑھا تو تیری شہادت کی موت ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میرے ناظرین کے لیے بہت دلچسپ رہی ہوگی، اور اس کا باقی حصہ دیکھنے اور سننے کے لیے اگلی ویڈیو کو لازمی دیکھیے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔